ذکا اشرف صاحب نے اپنا استعفیٰ دیا، کہہ رہے ہیں ذاتی مصروفیات بھی ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایسا ماحول تھا جس میں کام نہیں کر پا رہا تھا. کیا یہی وجہ ہے اپنے ٹرم پورا ہونے سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے استعفیٰ دے دیا یا کوئی اور وجوہات ہیں اس کی؟ نہیں، جو ذکا صاحب نے مینجمنٹ کمیٹی کی ایک طویل میٹنگ ہوئی تھی جو تقریباً 5 گھنٹے چلی، اور اس کی آخر میں انہوں نے پھر اپنا یہ اندیہ دیا یا فیصلہ بتایا کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں. تو ان فیکٹ آئی واز دا ون جس نے انہیں کہا کہ جی آپ ریزائن مت کریں، بیکاز اب 2 ہفتے رہتے ہیں اس مینجمنٹ کمیٹی کی میعاد کو پورا ہونے میں، تو ڈزنٹ لک نائس. لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں، گورنمنٹل پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ کام نہیں کرنے دیا جاتا، اس لیے میرا اپنے کاروبار ہے، کام ہے، تو میں اپنا وقت اس کو دوں گا. میں اس طرح گورنمنٹل پریشرز اور انٹرونشنز کے ساتھ میں کام نہیں کرنا چاہتا. میں نے بلکہ باقی ممبران سے بھی ان کی آراء لی اور پرپوز بھی کیا کہ ذکا صاحب کو روکا جائے، کیونکہ 2 ہفتے میں اب ریزائن کرنا سو اٹس نائدر ہیئر ناٹ دیئر. وہ لیکن خیر ان کا آئی تھنک فیصلہ وہ کر کے آئے ہوئے تھے جو انہوں نے اینڈ میں ہمیں شیئر کیا. پھر ایک بات ہوئی کہ جی آپ کوئی ایکٹنگ چیئرمین اسی کمیٹی سے لگا لیں، تو اس پہ بھی میری تجویز یہ تھی کہ ان کا ریزگنیشن ابھی ہوا نہیں ہے، ذکا صاحب نے بھی ریزائن کرنا ہے، صرف ہمیں ڈسکلوز کیا ہے، تو وہ ریزائن کر دیں. اس کے بعد جو پیٹرن ہے وہ آلسو دی پرائم منسٹر، ونس ہی ایکسیپٹس ہز ریزگنیشن، اس کے بعد پھر یہ 10 دن 15 دن کے لیے کوئی ایکٹنگ چیئرمین لگانا ہوگا یا لگنا ہوگا تو وہ بات کی بات ہے. تو ہمیں تو یہ وجوہات انہوں نے پبلکلی یا تو کوئی ایسے فیصلے تھے وہ جو کرنا چاہ رہے تھے جو جس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے پریشر زیادہ تھا، انٹرفیرنس زیادہ تھی، کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا؟ کیا ایسے فیصلے تھے جس میں رکاوٹ بن رہی تھی؟ آئی تھنک یہ جو پچھلی مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی نجم سیٹھی صاحب کی کمیٹی کے بعد، اس کو ایک مینڈیٹ اسی وقت دے دیا گیا تھا کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں اور ساتھ آپ نے ڈے ٹو ڈے ورکنگ کو اٹینڈ کرنا ہے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے. سو وہ نہیں ہو پایا پہلے 4 ماہ میں. اس کے بعد جب پھر اسی مینجمنٹ کمیٹی کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے توسیع کی، اس میں پھر فردر سرکمسکرائب کیا گیا مینجمنٹ کمیٹی کے رول کو. تو آبویسلی بہتر تو یہی تھا اور کرکٹ کے لیے بھی سود مند یہی تھا کہ بی او جی کا جو الیکشن ہے وہ کرایا جائے اور فل فال کرایا جائے، بیکاز یہ لگ بھگ 12-13 مہینے سے کرکٹ جو ہے انفارچونیٹلی وہ ایڈ ہاکزم کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آئی تھنک ہماری پرائمری پرفارمنس جو ہے وہ کمپرومائز ہے. لیکن اب کوئی کہتے ہیں کہ جی وہ ذکا صاحب کی کوالیفیکیشن کا ایشو تھا، کوئی کچھ اور کہتے ہیں. بٹ ارسپیکٹو انفارچونیٹلی ان 7 ماہ میں جو ذکا صاحب رہے ہیں یا زیادہ جتنا بھی دے رہے ہیں، تو بی او جی کا الیکشن نہیں ہوا، وچ آئی تھنک از پرائمرلی فیلئر آن آور پارٹ. جی، اور یہ بتائیے گا کہ تو استعفے کا مطالبہ حکومت سے پیٹرن ان چیف کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا؟ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں اپنے عہدے سے؟ مجھے تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے، اور جو ذکا صاحب نے بتایا وہ یہی انہوں نے کہا کہ جو میں خود استعفیٰ دے رہا ہوں بیکاز میں اتنی انٹرونشن یا انٹرفیرنس کے ساتھ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، اب 2 ہفتے کا وقت رہ گیا، تو آپ کیوں ان سے استعفے کا آپ چاہتے تھے وہ نہ دیں؟ آپ کو امید تھی کہ جو کام 6.5 مہینے میں وہ نہیں کر سکے یعنی کہ الیکشن کروانے کا، وہ اگلے 2 ہفتے میں ممکن تھا؟ ایک تو یہ ممکن آبویسلی کیا جا سکتا تھا اگر 2 ہفتے میں ہو سکتا ہے بی او جی کا الیکشن، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور دوسرا فردر اٹ از پٹنگ کرکٹ انٹو اے فردر میس. آلریڈی جیسے میں نے گزارش کی ایڈ ہاکزم پہ چل رہی ہے کرکٹ، اور نقصان ہماری کسی بندے کی ذات کا نہیں ہوتا، بٹ پاکستان اور پاکستان کی کرکٹ کا نقصان ہے. تو بی او جی بن جائے تو آبویسلی ایک پرماننسی آ جاتی ہے اور مستقل فیصلے لیے جا سکتے ہیں اور مثبت فیصلے لیے جا سکتے ہیں. تو میری تو یہ خواہش تھی، اور میرے ساتھ باقی جو اراکین تھے انہوں نے اتفاق کیا. تو وجہ کیا بنی کہ کیوں یہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے یہ الیکشن نہیں کروا سکی، جبکہ پہلے 4 مہینے کا ٹرم تھا، پھر 3 ماہ کی توسیع دی گئی، کیوں نہیں کروا سکے الیکشن آپ لوگ؟ اس میں 2 رائے ہیں جی. ایک رائے یہ ہے کہ کچھ انیشلی جب یہ مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تو اسی وقت کچھ پٹیشنیں ہو گئی تھیں آلموسٹ آل اکراس پاکستان
جن میں کئی اسٹے آرڈرز بھی ہوئے، اور پھر ان فیصلوں کو فردر فار سم ریزن سپریم کورٹ تک چیلنج نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا، تاکہ اس ایم سی کو یا مینجمنٹ کمیٹی کو یہ اختیار ملتا جو اس کا پرائمری مینڈیٹ ہے کہ وہ بی او جی کا الیکشن کرائے، اور تاکہ جو بھی بورڈ آف گورنرز ہیں وہ آئیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی رائے ہے کہ جی جان کے نہیں کیا گیا، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا اس بات کا کہ زکا صاحب کی کوالیفیکیشن کا انڈر دا 2014 کانسٹیٹیوشن، جی جو الیکشن کمشنر تھے احمد شہزاد عرفان صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کوالیفیکیشن تھی وہ میٹ نہیں کرتے تھے، وہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ آئین میں تبدیلی کی جائے اور بی اے کی جو شرط ہے وہ ختم کی جائے۔ میں جی یہ بات کسی حد تک میں نے بھی سنی ہے، although میرا چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ کوئی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، بٹ سنا میں نے ہے کہ یہ پریشر ان پہ تھا which he did not sort of accept because constitution میں clearly یہ متعین ہے کہ جو چیئرمین ہوں گے پی سی بی کے وہ ایٹ لیسٹ ایک گریجویٹ ہوں گے، اور لوگوں نے کہا غالباً کو ہائی کورٹ کی پرانی ججمنٹ ہے جب زکا صاحب چیئرمین تھے یا پریزیڈنٹ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک کے، which sort of establishes کہ وہ شاید یہ اب کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ اب کیا کوئی نئے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین کو تعینات کیا جائے گا، پھر وہ الیکشن کروائیں گے، اس میں 4 ماہ لگیں گے؟ کیا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت فی الحال؟ شہزاد صاحب اس وقت تو دیکھیے جب تک ان کا استعفیٰ پیٹرن منظور نہیں کرتے تو he may have relinquished sort of his office or day to day sort of attendance at the office، لیکن تب تک تو وہ چیئرمین ہیں۔ لیکن جب ان کا استعفیٰ اگر منظور ہو جاتا ہے پیٹرن کی طرف سے تو پھر ایک ابہام پیدا ہوگا، بیکاز میرے نزدیک چیئرمین کی ایبسنس میں مینجمنٹ کمیٹی اٹ سیلف ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس کے لیے ان کو یا تو اس مینجمنٹ کمیٹی کو وہ ڈیزالو کریں گے جو پیٹرن ہیں، اور ایک نئی مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دیں گے جس کا میرے نزدیک ایکسکلوسیو مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ وہ فی الفال بی او جی کا الیکشن کرائے، تاکہ ایک پرماننسی اور ایک پرماننٹ اسٹرکچر جو ہے، پرماننٹ گورننگ باڈی جو ہے وہ آئے اور آ کے کرکٹ کے معاملات کو سنبھالے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ شاید 4 فروری تک کسی بندے کو فرام امنگسٹ دا کمیٹی ممبرز شاید چیئرمین بھی نامنیٹ کر سکتے ہیں، although وہ سود مند نہیں ہوگا۔ بہتر تو شاید یہی ہے کہ وہ ایک مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دیں جس کے جو فورن الیکشن کرائے۔ پی ایس ایل 17 فروری سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد اگین there is a very busy calendar کرکٹ کا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اس سال۔ تو آلریڈی آئی تھنک ہم کافی ناقابل تلافی نقصان برداشت کر چکے ہیں۔